الحمد للہ وکفى والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ہمارے بڑے استاد جی سبق پڑھانے ابھی آنے والے ہیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سارے بھائی اور ساری بہنیں دھیان سے سنیں۔ شور ہے، ذرا چپ کرا دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بہنوں، اس وقت ہر آدمی پریشان ہے اور خاص کر مسلمان، عالمی طور پر بھی، ملکی طور پر بھی، علاقائی طور پر بھی، نجی اور گھریلو طور پر بھی پریشانیاں لاحق۔ جسے پوچھو پریشانی کی لمبی داستان سناتا ہے کہ معیشت کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، قرضوں کے اعتبار سے، اولاد اچھی نہیں ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، دشمنیاں بہت ہیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پریشانیوں میں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا۔ درخت کا ایک پتا اپنی مرضی سے خشک نہیں ہوتا، گرتا نہیں ہے جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ یہ پریشانیاں اندھا دھند نہیں آ رہی، اور اللہ نے ہماری قسمت اور تقدیر کافروں کے ہاتھ میں نہیں دے دی۔ یہود نصارہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح ہوگا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی، پریشانیاں ہٹے گی۔ ایک دفعہ ہم جامعہ رشیدیہ میں بیٹھے تھے، ایک وقت آیا 70-72 میں کہ مدارس گئے سارے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا عبداللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث ہمارے استاد بھی بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا یہ اساتذہ سب پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مولانا نے ایک آیت پڑھی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ مشکلات میں دین پر چلیں، پریشانیاں ہیں، جزا فضا نہ کریں، حکم الہی نہ ٹوٹے، اور اللہ کی ساری چھوٹی بڑی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ فرمایا دشمن تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جائیں، دنیا بھر کی حکومتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں، سارے مالدار ہمارے ساتھ ہو جائیں، واللہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ ہم سے راضی نہیں۔ اذا عصیت غضبت واذا غضبت لعنت وتبلغ لعنتی الی سبع الولد۔ جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ناراض ہوتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں میری لعنت اترتی ہے، اور بعض اوقات لعنت کے اثرات ساتھ پشتوں تک چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا أُعْطِيتُ رَضِيتُ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ۔ جب بندے میری فرما برداری کرتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، خوش ہو کر برکتیں اتارتا ہوں، ان برکتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ تو جدھر سے پریشانیاں آ رہی ہیں اس ذات کو راضی کرنا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، کفار نے مارا، 27 دن طائف میں رہے، وہاں سے آ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں، میں انہیں سمجھا نہیں سکا، جو تدبیر کرنی چاہیے میں وہ صحیح تدبیر نہیں کر سکا۔ تو یہ وقت ہے مالک کے سامنے گڑ گڑانے کا، برکتیں، خیرات، امن، چین، نیک حکومتیں یہ اللہ نے موقوف کی ہیں پاکیزہ زندگی سے، انعام ہے یہ۔ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم 900 نمبر لو، نشتر میڈیکل کالج میں داخلہ ملے، اچھی گاڑی دلا دوں گا۔ اب وہ پڑھتا تو ہے نہیں، فیل ہو گیا یا 3rd ڈویژن میں پاس ہوا، کہتا ہے گاڑی دلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو شرط پوری نہیں کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین پر دبدبا، زمین پر امن، اس کا وعدہ ہے ایمان اعمال صالحہ پر۔ جب شرط پائی جائے گی مشروط پایا جائے گا، جب شرط ہی نہیں مشروط کہاں سے پایا جائے؟ اپنی زندگی کی طرف نگاہیں عموماً ہٹ گئی ہیں۔ یہ ملک میں انقلاب آیا، انقلاب یہ ہے کہ پہلے کفر و شرک میں تھا اور موحد بنا، پہلے بدعات میں تھا اب سنت کا دل دادا بنا، پہلے کس بیانی کرتا تھا اب صداقت آئی، پہلے ظالم تھا اب عادل بنا، پہلے بے حیا تھا اب حیا والا بنا۔ اس کو کہتے ہیں زندگی میں انقلاب آیا۔ اس پر ہر انسان کو انفرادی محنت کرنی پڑے گی۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، 5000 آدمی ہیں، فرد فرد صحیح ہوگا، 5000 صحیح ہوں گے، معتد بھی معاشرہ صحیح ہوگا۔ اکائی بھی غلط ہے، دہائی بھی غلط ہے، سینکڑا بھی غلط ہے، میزان صحیح کیسے نکلے؟ مارکیٹوں میں اللہ کے احکامات ٹوٹے، بازاروں میں اللہ کے احکامات، کاشتکار اللہ کے احکامات، مالک کی نافرمانیاں عمومی طور پر ہوں، رشوت اور سود پر نظام چلائے جائیں، بے حیائی عام ہو جائے تو پھر یہ خطرہ ہے زمین و آسمان سے آفتیں پھوٹیں گی، کئی کائنات کی طاقت نہیں روک سکتی، ہزاروں جتن کر لیں، اللہ کے وعدے اٹل ہیں۔ اس لیے بھائی ایک بات تو یہ ہے، ہم سارے کے سارے فیصلہ کریں، سارے بھائی اور ساری بہنیں، کہ جو گزر گئی ہے اللہ معاف فرما، اور آئندہ ہماری زندگی پوری شریعت پاک کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ پاک زندگی پر وعدے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جب حق کھڑا ہوتا ہے تو ایک تو باطل کو حق سمجھنا آسان ہے، اس لیے وہ پوچھتے تھے تمہارا قرآن کیا ہے؟ وہ کہتے تھے حذیفہ جا رہا ہے، یا ابو عبیدہ بن جراح جا رہے ہیں، یا عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں، یہ ہمارا قرآن ہے دیکھو۔ ان کو ایمانی اسلامی زندگی سیکھنا آسان، اس لیے مسلمان کافر کو مہلت دیتے کہ آؤ ہماری زندگی دیکھو، ورنہ آپ جزیہ دو، ہم جبر نہیں کرتے، ہماری تفصیلی زندگی دیکھو۔ اب کھرے حق میں بڑی برکات ہیں، بڑی جاذبیت ہے، مقناطیس سے زیادہ جاذبیت ہے۔ ان کی پاکیزہ زندگی دیکھتے تو کافر کھنچتے تھے جو سلیم الفطرت تھے۔ تو کھرا حق جب باطل کے سامنے آیا تو باطل ٹھہر نہیں سکا، اس لیے کہ کھرے حق کے ساتھ پیچھے اللہ کی قوت ہے۔
वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। ये आपने मुट्ठी जो फेंकी है, 1000 आदमी अंधा हो गया है, ये रेत हमने सबकी आंखों में हमने डाली। करीब आए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं अल्लाह ने उन्हें थोड़ा करके हमें दिखाया। मैंने अपने साथी से पूछा ये दुश्मन कितने हैं? उसने कहा 100। मैंने कहा नहीं 100 नहीं 70 है। 1000 को अल्लाह पाक 70 करके दिखा रहे हैं। मुसलमानों का रौब बढ़ा रहे हैं, उन पर रौब डाल रहे हैं, ये भी वहां से फैसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लतदा अलैकुम उमम कमा तदाल आकिलत इला कसतिहा। उम्मतें बुलाएंगी तुम्हें जैसे दस्तरखान पर खाने के लिए बुलाया जाता है। सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह हम थोड़े होंगे? फरमाया नहीं वलाकिन्नकुम कसीर, बड़ी तादाद होगी मुसलमानों की। वलाकिन्नकुम गुसा, उनका गुसा इस्साइल, सैलाब आया, सैलाब के तिनके और जैसे झाग है तुम्हारी हैसियत वैसे होगी। वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सदूरि अदुव्विकुमुल मुहाब्बा, अल्लाह दुश्मन के सीनों से तुम्हारा रोब खींच लेंगे, वो डरना खत्म होगा। वलयक़्ज़िफ़न्ना फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, तुम्हारे दिलों में वहन डालेंगे, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दौड़ लगेगी दुनिया की। इस वक्त अमूमी तौर पर सारे आलम में मेहनत है बदन की, ख्वाहिशात की। दौड़ लगाओ, इंसानी मियार माल इकट्ठा करना, ख्वाहिशात के चचोले पूरे करना। सारी दुनिया की हुकूमतें, सारे ऐवान इसी को सोच रहे हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम वो रूहानियत का नंबरदार थे, उन्होंने आकर मेहनत की और इंसानों को सही इंसान बनाया। रुतबेल था यहाँ अफगानिस्तान में एक हिंदू राजा। ताबीन तब ताबीन के ज़माने में वो जिजिया देता रहा। बाद में लोग आए, बड़े शाही घोड़े, शानदार कुर्ते, बड़ी आला किस्म के कपड़े। उन्होंने कहा वो तुम्हारे बड़े कहाँ गए जिनके खजूर के पत्तों की चप्पलें होती थी, जिन पर खशियत के आसार थे, अल्लाह के सामने रोते थे, जो हराम चीजों से बड़े भागते थे, वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो हमारे बड़े थे, वो फौत हो गए। उन्होंने कहा हमें डर उनसे था, तुमसे नहीं। 25 साल इस रुतबेल ने जिजिया नहीं दिया। 25 साल। हक जब खड़ा होगा, बातिल आएगा, या तो दीन में दाखिल होगा या टक्कर में पाश पाश होगा। खरे हक के मुकाबले में बातिल नहीं ठहरता। बलनक़्ज़िफ़ बिलहक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। खरे हक को बातिल के भेजे पर मारते हैं, भेजा निकाल देते हैं। यरमूक में 35,000 मुसलमान, 6 लाख रोमी, अलामा कस्तलानी ने फरमाया 6 लाख रोमी, और 10 आदमियों ने अपने आप को बांध रखा था कि एक भागे तो नाव खींचें। अल्लाह की शान, नाव भागते थे, एक रोकता था। सहाबा कराम ने कहा हम तो सुनते थे ये लुआ हैं और ये तो कैसे कटमट रहे हैं, मर रहे हैं। 1,05,000 रोमी मरे, 1,05,000। आप पूछे किसी जर्नैल से, आपकी समझ में आती है बात? खरा हक जो है उसके साथ अल्लाह की ताईद है। ये हिज़्बुल्लाह है, हिज़्बुर रहमान है। रहमान की ज़रब जहां पड़ती है कौमें उठ नहीं सकती। किसरा की बड़ी ताकत थी, मदाइन दारुल खिलाफा 40 मील में फैला हुआ। सदर दरवाजे पर, गेट पर 500 घोड़े, जिनकी ज़ीनें सोने की, बागें उनकी चांदी की, मक्खी नहीं बैठ सकती थी, खड़े हैं। क्या पता बादशाह किस घोड़े को पसंद करे। आबनूस की लकड़ी के 1800 सतून
چڑیا گھر، عجائب گھر علیحدہ، میلا میل تو اس کا باورچی خانہ مطبخ تھا، 1200 باورچی کھانا پکانے والے، سال میں 1200 لڑکیوں سے شادی کرتا، دنیا بھر کے قیمتی ہیرے۔ ہم نے کوہستان میں ہیرا دیکھا، ساتھی نے دکھایا، ایک چمک بڑی عجیب، کہنے لگا کہ آدھا کلو سونا مجھے دے رہے ہیں، یہ ہیرا مجھے دو، گلیشر کے علاقے سے میں لے کر آیا ہوں، ہیرے جواہرات تاج۔ مولانا ابوالحسن ندوی نے لکھا 90 کلو وزن تھا، اوپر آ کر کھڑا ہو جاتا، منا من سونے سے قیمتی، اور جس تخت پر بیٹھتا تھا وہ تخت جو ہے سینکڑوں من سونا چاندی لگا ہوا تھا، 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1.25 لاکھ سونے چاندی کی کیلیں، تعیشات میں تھا، بھاگا ڈرا یہاں سے قادسیہ میں۔ انہوں نے کہا نا قادسیہ کے اندر تمہیں دفن کریں گے، تو ربی بن عامر نے کہا سنو، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى ساتھیا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ یہ اللہ نے طے کیا ہے جب تک ہم محمدی ہیں، صبغت اللہ، خدائی رنگ ہمارے اوپر ہے، ہم اوپر رہیں گے تم نیچے رہو گے، ہم نیچے تب جائیں گے جب زندگی محمد کی ختم ہوگی۔ یہ جو قادسیہ میں تم نے خندقیں کھودی ہیں، ان میں تم نے دفن ہونا ہے، ہم نے نہیں دفن ہونا۔ بڑی مہذب فوجیں، شاندار اسلحہ، صحابہ کرام کو پہلے کہتے تھے ہاں اولائے تو یجادلوننا، یہ تکلے کی طرح پتلے آدمی جن کی جوتیاں بھی نہیں، یہ ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ پھر میرے دوستو بھاگا، کسرا مرو میں پہنچا، اور مرو میں ایک چکی والے نے اس کو قتل کیا، چکی والے نے سر کاٹا، اس کے 10 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں اور باجا بجا رہا تھا۔ 10,000 خواتین گرفتار ہوئیں، کسرا کی 3 بیٹیاں بھی گرفتار ہوئیں، کائنات کی سب سے بڑی نازنین نازک عورتیں جنہوں نے زندگی میں ایک تنکا بھی نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے عرض کیا کہ آپ انہیں اختیار دے دیں اپنی مرضی سے شادی کریں۔ ایک نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے سے شادی کی، محمد سے، اللہ نے قاسم دیا جو مدینہ کا سب سے بڑا فقیہ تھا، اور دوسرے نے شادی کی، دوسری نے عبداللہ ابن عمر سے، سالم پیدا ہوئے جو کائنات کے سب سے بڑے زاہد تھے، اور تیسرے نے شادی کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے پیدا امام زین العابدین۔ اللہ نے کیا سعادت تھی، باپ کفر میں گیا، بیٹیاں ہمیشہ کی جنت میں چلی گئی، اللہ نے ایمان و اسلام دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پریشانیوں کا حل ہے اللہ کو راضی کرنا، پاک نبی کی زندگی اپنائیں۔ پوچھا یا رسول اللہ، سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس پر سونا لگایا وہ کہاں گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل سلیمان علیہ السلام کے بعد نبیوں کو شہید کرنے لگے، زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اللہ کی کتاب تورات کو، زبور کو پیچھے ڈالا، خواہشات میں حیوانوں کی طرح، چیتوں کی طرح آگے بڑھے، تو اللہ نے اپنا ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کیا۔ باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ عراق سے اٹھا مجوسی، یہ نبیوں کی اولاد ہے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، تورات ریزہ ریزہ کی، بیت المقدس کے اندر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سارا سونا اتارا، صہیون پہاڑ پر لہو کی ندیاں بہیں، 80,000 گرفتار، 80,000 قتل ہوئے۔
حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا 1.25 لاکھ بیل گاڑیاں سونے کی بھر کر لے گیا، ریزہ ریزہ کر دیا بنی اسرائیل کو۔ نبیوں کی اولاد ہے، مار کیوں کھا رہی ہے؟ نبیوں کی زندگی چھوڑ دی۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر کامیابیاں ہیں نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو عمل کرے گا یجزا بہ، اللہ وہی بدلہ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا فیصلہ کریں، جو گزر گئی ہے اللہ تو معاف کر دے، آگے نئے سرے سے تجدید زندگی کریں۔ ان جلسوں کا یہی مقصد ہے، علماء کرام کے بیانات کا یہی مقصد، پاک نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے اندر آئے۔ جتنے دینی شعبے ہیں سب کا احترام کریں، سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں، سارے ایک دوسرے، بشرطے کہ وہ دینی شعبے سنت کے مطابق ہوں، وہ سارے ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ تقابل نہ کرے، ٹکر نہ لے۔ ایک آدمی نورانی قاعدہ بھی پڑھا رہا ہے، ہم اس کو بھی سینے سے لگائیں گے۔ دین میں تنقیص، تحقیر، تذلیل، توہین یہ حرام ہے، حرام۔ کوئی شعبے والا دوسرے کی تذلیل نہ کرے، یہ علیحدہ چیز اپنے شعبوں کے اندر، اس کے ہم فضائل تو بیان کریں گے جو سچے ہوں گے۔ تو ایک ہمارا ربط علماء کرام سے رہے، کیونکہ جیسے رات قیامت تک ہے، دن بھی قیامت تک رہیں گے، صالحین نیک علماء بھی قیامت تک رہیں گے، یہ مدارس قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ دین کا تفصیلی علم قرآن و حدیث، قرآن لفظ ہے، حدیث اس کا معنی ہے، دونوں مل کے بنتا ہے قرآن۔ اللہ نے یہ قیامت تک محفوظ رکھنے ہیں۔ اس کے پہرے دار یہ سعید لوگ جو چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، قرآن محفوظ کیا، نبی کی حدیثیں محفوظ کی، جنہیں آج معاشرے میں ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ گھروں میں دینی کتابیں رکھنا، اس کو پڑھنا، ان کی تعلیم کرنا، دعوت کا کام ہے، اس میں لگے۔ علاقے کے علاقے بے دینی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تفصیلی علم سے توحید، شرک کا امتیاز ہوگا، سنت اور بدعت کا، حلال و حرام کا، روحانی غذا کیا ہے، جسمانی غذا کیا ہے، یہ تفصیلی علم سے پتہ لگے گا۔ اور اجمالی دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، پاک نبی کی طرف لانا، ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے۔ خود دین سیکھے، اللہ کا پیغام ہر کچے پکے مکان میں، ایسی سڑکیں، ایسے بازار، ایسے علاقے جو بدکاری سے، شرابوں سے، زنا سے بدبو اٹھ رہی ہے، وہاں توحید و سنت کو لے کر پہنچنا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری بہنوں سے، بیٹیوں سے بھی درخواست ہے، ایک نیک عورت، علماء نے لکھا ہے حدیث میں ہے 70 اولیاء سے افضل ہے۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے، فضا کی مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، حشرات والارض اس نیک عورت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسلام کی عمارت میں پہلا لہو عورت کا گرا ہے۔ افرا ایک نیک عورت ہے، بدر میں 7 بیٹے اس کے میدان میں آئے، ایک کا ہاتھ یہاں سے کٹا، معبد ابن افرا کا، سارا دن جہاد کیا، کٹا ہے بازو شام کو اللہ کے نبی کے پاس لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، لعاب لگا کر جوڑا، ایسے جڑ گیا جیسے کٹائی نہیں۔ ام شریک قرینا چپ کے قریش کے اندر دعوت دیتی، انہیں قریشیوں نے باندھا کجاوے پر، ایسے تپتی دھوپ میں مارو، آسمان سے ڈول آیا، پانی پیا، جس سے سارا قافلہ ایمان لے آیا، سارا قافلہ۔ ام ہانی نے اکیلا سفر کیا، روزے کے ساتھ ہجرت کی، رسول پاک علیہ السلام سے ناز و انداز سے بولنے والی، آپ کی پرورش کرنے والی حبشیہ، حضرت اسامہ کی اماں، راستے میں پیاس لگی، افطاری کا ٹائم ہے، ڈول اترا، پانی پیا، موت تک پھر پیاس نہیں لگی، موت تک۔ تو خواتین میں جتنی دینی محنت ہوگی گھر کے اندر انشاءاللہ دینداری آئے گی۔ اللہ ہمیں مکارم اخلاق دے،
گھروں میں محبتوں کا سلیقہ اللہ دے، لڑائی جھگڑے سے اللہ بچائے۔ کریم آدمی گھر میں نہیں لڑتا، لئیم آدمی گھر میں لڑتا ہے۔ انسان ہے، عورت بھی خطا ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جذبات میں آ جاتی ہے، لیکن آدمی ٹھنڈا ہو کر چلے، گھر کے نظام کو بہترین چلائے۔ ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے جو گھر میں لڑتا رہتا ہے یہ دین کا کام نہیں کر سکتا، ہر وقت پریشان رہے گا، ہر وقت پریشان۔ اس لیے گھر کے اندر صحابیات کی زندگی، قرآن پاک کے ساتھ زبیدہ کو کیا تعلق تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی، دادا مروان بادشاہ، عبد الملک بادشاہ، چار بھائی بادشاہ، خامند بادشاہ، پورا افریقہ، پورا عرب، پورا ایشیا کوچک، لیکن بڑی زاہدانہ زندگی گزاری۔ کہتے ہیں زہد میں عمر بن عبدالعزیز سے کم نہیں تھی، زہد کے اندر۔ کاندلا کی خواتین کٹھی ہوئی، کہنے لگا ہمارے بچے دنیا داری میں جا رہے ہیں، فکر کریں دین آئے، نیک جگہ پر رشتے کریں۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائے گا، رشتوں کی بنیادیں مال ہوگا، تمہاری بازاریں وہ چہل پہل ہوں گی، تمہاری مساجد اجڑ جائیں گی۔ تو ایک خاتون نے کہا کوئی رشتہ نیک دیکھو، تو مولانا محمد اسماعیل کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اللہ نے 2 ہیرے دی، محمد یحییٰ، محمد الیاس۔ یہ محمد یحییٰ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ابا جی ہیں، حضرت گنگوہی کے خلیفہ اجل، حضرت کی عربی تقاریر جمع کی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے فکر سے اللہ نے ساری دنیا میں کام چلایا۔ حضرت مولانا رائے پوری صاحب فرماتے تھے کہ جاؤ دلی میں جاؤ، الیاس کو دیکھو، وہ ہزاروں میلوں کی رفتار سے اوپر جا رہا ہے، اور ایک ہی غم تھا کہ نبیوں کی زندگی، صحابہ کی زندگی آئے امت میں۔ تو بھائی یہ سارے ساتھیوں سے درخواست ہے اپنی اولادوں کو نیک راہ پہ ڈالیں، اور اسی طرح یونیورسٹی کالجوں کے جو بچے ہیں انہیں دعوت کی فضا میں لائیں تاکہ یہ بچے داعی بنیں، اور اسی طرح ہمارے ملازمین میں جذبہ ہے کہ انشاءاللہ دیانتداری سے خدمت کریں گے، اور اسی طرح ہمارے ہر شعبے والا امت کا اپنے آپ کو خادم بن کر محنت کرے، سارے طبقات میں مثبت پہلو پر محنت کریں، ہر ایک کو سینے سے لگائیں، ہر ایک سے محبت کریں، تحقیر تنقید کی فضا ختم کریں، محبت کی فضائیں، محبت کے بول سے قریب آئیں گے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے لوگ جو پہلے بے دینی میں تھے، محبت کے بولوں سے اللہ نے کایا پلٹ دی۔ اللہ پاک ہمیں امت کا خیر خواہ بنائے، محبت کرنے والا بنائے، جان و مال لگانے والا بنائے۔ یہ جتنے شعبے ہیں دینی ادارے تک قیامت باقی رہیں، اللہ ہمیں علماء سے محبت کرنے والا، صالحین سے محبت کرنے والا۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اغدو عالمن، ہو سکے تو عالم بن جا، او متعلمن، یا طالب علم بن جا۔ طالب علم کی نیت کر لیں موت تک ہم طالب علم، او مستمعن، یا دین کی بات سننے والا بن جا، او محبن، یا صالحین سے، نیک لوگوں سے، علماء سے محبت کرو۔ ولا تکن الخامس، 5واں نہ بننا، ان تبغض العلم واہلہ، علماء سے اور اہل علم سے بغض نہ رکھنا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو صالحین سے بغض رکھے گا قبر کھود کر دیکھ لو اس کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوگا۔ یہ زہر قاتل ہے۔ غیبت سے، چغلی سے، حسد کی بیماری سے اپنی مجالس کو پاک کریں، اس سے ساری چیزاں مقدر ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے۔ غیبتیں، چغلیاں، کارٹون بنانا، کہتے لگانا، امت کی تذلیل، امت کی برائیاں، ان کو اچھالنا، یہ زہر قاتل ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والے۔ اللہ ہمیں معاشرے کا معمار بنائے، مخرب نہ بنائے۔ تعمیر مشکل ہے، تخریب آسان ہے۔ تعمیر میں خاموشی ہے، تخریب میں شور مچتا ہے۔ تعمیری کام کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ اور میری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے اللہ ہماری ان بچیوں کو جنہوں نے یہ پڑھا ہے اور جتنے ملتان میں مدارس ہیں، اللہ ان بچیوں کا مستقبل اچھا کرے، اللہ ان کو باحیا بنائے۔ ایمان کے 77 شعبے ہیں، حیا کو اللہ نے اجلا شعبہ بیان کیا، اجلا۔
حیا، جس خاتون میں حیا ہے دنیا بھر کے زیورات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سب سے بڑی صنعت حیا ہے، وفاق المدارس کی نہیں، حیا ہے. اس لیے بچیاں نیکی میں آگے بڑھیں. گھر کی خدمت، جو آج خادمہ بنے گی کل کو مخدومہ بنے گی. گھر کے اندر خدمت میں جو بیٹی آگے ہوگی انشاءاللہ جس گھر میں جائے گی گھر کا نظام چلائے گی. اللہ ہماری بچی کو صابرہ بنائے، عفیفہ بنائے، طائبہ بنائے، اور اللہ پاک گھروں کا ماحول پاکیزہ بنائے. جن گھروں میں عربی تعلیم نہیں ہے تو وہ گھر کے اندر بہشتی زیور، تعلیم الاسلام، فضائل اعمال، فضائل صدقات، تحفۃ الخواتین، آداب معاشرت، حقوق خانہ داری، ہمارے اکابرین کی کتابیں ہیں، بڑا نور ہے ان میں، ان کو پڑھیں. حیات و صحابہ کی دوسری جلد میں اللہ کے نبی کی ساری بیویوں کا تذکرہ ہے. بار بار نبی کی زندگی پڑھیں. ہمارے ایک ساتھی نے حضرت جی سے پوچھا کہ حضرت میں کس بزرگ کے ملفوظات پڑھوں؟ فرمایا ہر جگہ کہیں نہ کہیں افراط آئے گا، کہیں تفریح. ایک نبی کی زندگی ہے یا صحابہ کی زندگی؟ صحابہ کی زندگی میں افراط تفریح ہوئی، نبی نے سنبھال لیا. اس لیے ہمیں حکم ہے ان کی زندگی کا زیادہ پرچار کریں. صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی، اس لیے اس کو پڑھیں. حیات و صحابہ کو بار بار پڑھیں. مبارک کتاب ہے. ایک دفعہ مولانا عطا المنعم شاہ صاحب بخاری نے کہا کہ میں نے مولانا یوسف صاحب کا ہاتھ چوم لیا اس کتاب کے لکھنے پر، اور میں نے خواب دیکھا ایک پگھوڑا مشرق میں مغرب میں جا رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، استاد جی تشریف لے آئے ہیں. اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ساری بہنیں بھی، ذرا رات کا ٹائم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ابھی درس دیں گے اور نصیحت کی باتیں فرمائیں گے. آپ کی توجہ ہوگی، آپ چکنے ہوں گے انشاءاللہ. طلب کے بقدر اللہ متکلم سے بات نکلواتے، طلب ہوگی. ذرا بعض دفعہ علمی آدمی ذرا علم کے انداز میں بات کرتا ہے، خطیب حضرات اپنے انداز میں بات کرتے ہیں. ذرا علمی ہے، ذرا دماغ کو لگانا پڑتا ہے، ذرا دھیان سے بات کو سنیں. انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. خدا نہ کرے کوئی بات نہ بھی آئی تو بات کا نور سمجھ آئے گا. تو ساری بہنیں بھی توجہ کریں، سارے بھائی بھی توجہ فرمائیں.